کچھ لوگوں کو تو تمنا ہے کسی طرح یہ پانی ہمارے علاقے میں آئے، ہم اس کو ڈبوئیں اور پھر جو عالمی امداد آتی ہے ہم اس کو لوٹیں۔ سیلاب زدگان چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے لٹیرے آتے ہیں، ان کے پاس سے بڑی اچھی کشتیاں ہیں اور آگے ان کے گھر کا سامان لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں کہاں اللہ کی مدد آئے گی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بچہ بھی ایک ڈوبنے لگا، چھوٹا بچہ، تو انہوں نے بچے کو دیکھا تو وہ اپنے جوگر اتار کے انہوں نے پھینکے، جلدی سے پانی میں چھلانگ مار دی، بچہ بچ گیا۔ اب یہ آدمی جب باہر آیا واپس تو پیچھے اس کے جوگرز غائب تھے۔ پاکستان میں آنے والا حالیہ سیلاب، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے؟ اس پہ ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کسی بھی چیز کو اس کی تعمیم عذاب یا آزمائش کے حوالے سے وہ انسان کا بات کا رویہ کرتا ہے کہ اگر وہ ان تکالیف کے بعد اور اللہ کی طرف سے اس طرح کی مصائب کے بعد وہ اگر رجوع اللہ نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے عذاب تھا جس نے اس کو مزید اللہ سے دور کیا، اور حقیقت میں اللہ سے دوری ہی انسان کے لیے عذاب ہے جو اس کے ایمان کی دل کی موت ہے۔ لیکن اگر ان تکالیف کے بعد، ان مصائب کے بعد وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو یہ اس کے لیے آزمائش تھی جس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کو عموماً یہ نہیں کہا جا سکتا سب کے لیے عذاب ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے سب حد درجے مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، جب ہماری پکڑ آئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو تضرع کرنا چاہیے تھا، ان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی، اللہ کی طرف پلٹتے، استغفار کرتے، اللہ سے پناہ مانگتے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ ان کے دل سخت تھے، ہمارے دل مردہ ہیں، اور اسی لیے جو من حیث القوم ہماری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پلٹ کے اللہ کی طرف آئیں، استغفار کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ نہیں کر رہے، بلکہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے پھر معاشرے کی دو صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ابھی اپنی موج مستی میں مست ہے، جس طرح کے ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم اس تکلیف میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ تکلیفوں کی، مصائب کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو انسان خود سہ رہا ہوتا ہے ولا فی انفسکم، اور ایک وہ ہوتی ہیں جو معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں، جس کو دیکھ سن رہا ہوتا ہے انسان، اس کو اس طریقے سے محسوس نہیں کر پاتا۔ تو وہ ہم تو اسی موج مستی میں ہے کہ ہم پر آئی نہیں ہے، جب آئے گی دیکھ لیں گے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ دوسرا جو اس سے بھی خطرناک مسئلہ ہے، جو ان مصائب اور پریشانیوں کے اندر باقاعدہ الگ طرز عمل استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنی چوریوں سے، اپنی کرپشن سے، اپنی لوٹ مار سے ابھی بھی باز نہیں آ رہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو تو تمنا ہے کسی طرح یہ پانی ہمارے علاقے میں آئے، ہم اس کو ڈبوئیں اور پھر جو عالمی امداد آتی ہے ہم اس کو لوٹیں، جس طرح کے پہلے کرتے رہیں۔ اور ان علاقوں میں جہاں پر یہ چیز چل رہی ہے، اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، تو وہاں نیک لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اکثر داڑھیوں والے دیندار لوگ ہیں، تعداد میں اکثریت تو وہی ہے۔ کون یہ لبرلز اور یہ جو سارا تماشا لگانے والے لوگ ہیں، کون ان میں سے اتر کے ڈائریکٹلی آئے؟ ان میں ہو یہ رہا ہے کہ جن کے پاس کشتیاں ہیں، آج کی بات ہے، مطلب جن لوگوں نے کیا ہے، میں کوئی سوشل میڈیا کی خبریں آپ کو نہیں بتا رہا، مطلب جو لوگ ہیں، یہ جلال پور والے علاقے میں ہمارے کئی احباب جان پہچان والے ہیں شجاع آباد میں، تو وہ ایک کشتی میں ایک بندے کے 10,000 روپے مانگ رہے ہیں باقاعدہ، اور لاکھ 50,000 لاکھ ایک چکر کا ان کا بن رہا ہے، دن کے وہ 10-12 لاکھ روپے آرام سے کما رہے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہے۔ دوسرے پھر وہ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ جو امداد کھانے کے، ان کو مزید ڈبا کے، اور تیسرے وہ لوگ جو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اب نکل کے جب سیلاب زدگان چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے لٹیرے آتے ہیں، ان کے پاس سے بڑی اچھی کشتیاں ہیں اور آگے ان کے گھر کا سامان لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں کہاں اللہ کی مدد آئے گی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تھا اللہ کی پکڑ آئے تو تضرعوا، یہاں تو ہم الٹا اور اللہ کے عذاب کو للکار رہے ہیں، اور مطلب ہماری حالت جس طرح کی ہوگی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ پتہ نہیں بچ بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے قیامت کے دن۔ کل کی بات ہے، یہ سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا واقعہ کہ ہمارے بعض احباب نے ذکر کیا کہ وہ رات کو جو کشتی ڈوبی تھی خان بیلا میں، تو اس میں وہ ساتھی مطلب دن بھر کام وام کیا، شام کو تیار ویار ہو گئے، صاف ستھرے ہو گئے، آدمی فریش ہو جاتا ہے، کپڑے وپڑے پہن لیے، چینج کر لیا، تو اس میں وہ جب کشتی ڈوبی تو بچہ بھی ایک ڈوبنے لگا، چھوٹا بچہ، تو انہوں نے بچے کو دیکھا تو وہ اپنے جوگر اتار کے انہوں نے پھینکے، جلدی سے پانی میں چھلانگ مار دی۔ وہ انہوں نے ماری، اور بھی لوگ کودے باہر، لو بچہ کسی اور نے نکل آیا باہر، بچہ بچ گیا۔ اب یہ آدمی جب باہر آیا واپس تو پیچھے اس کے جوگرز غائب تھے۔ اب مجھے بتائیے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہم کون لوگ، اور یہ غائب کرنے والے کون لوگ تھے؟ جو وہاں پر موجود تھے، جو سیلاب زدگان تھے، وہ جو عذاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہی اگر یہ کام کر رہے ہوں، پیچھے جو لٹیرے ہیں وہ تو اپنا لوٹ رہے ہیں کشتیوں میں، آگے ان کے گھروں سے سامان لے کے، گارڈر چھتیں ان کی گرا کے، چیزیں سامان جو اندر موجود جو مل رہا ہے وہ اٹھا کے جا رہے ہیں، لوٹ مار کی ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہے۔ تو ضرور ہمیں بھی اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے ہم لٹیرے ہیں۔
بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے نامناسب جملہ ہے، لیکن میں بول دوں کہ شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملتا. ہمیں اصل میں موقع نہیں ملتا. ہمیں لوٹنے کا موقع مل جائے، ہم یہ حکومتی عہدوں پر ہوں، ہم یہ سیاستدان ہوں، ہم یہ بیوروکریٹس ہوں، تو ہو سکتا ہے ہم اس سے زیادہ لوٹ مار کر رہے ہوں. تو جب ہماری من حیث القوم حالت یہ ہو تو کوئی اللہ سے رحمت کی امید رکھے آدمی. کہیں استغفار کی بات ہو رہی ہے، کہیں اللہ سے گناہوں کی توبہ کی بات ہو رہی ہے، سارے کہیں ڈیم بنا لو، یہ کر لو، پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے. بھائی جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، امریکہ اس وقت ڈوبا پڑا ہے. پچھلے 3 مہینے کے آپ حالات دنیا کے اٹھا کے دیکھ لیں، امریکہ، یورپ، پچھلے سالوں کے فرانس، جرمنی، چائنا، جہاں جہاں اس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں، کوئی ٹیکنالوجی آپ کی، کوئی ڈیمز، کوئی آپ کی پہلے سے کی گئی پلاننگ، کوئی آپ کو کام نہیں آئی. اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو کہیں کوئی اس کا دیکھنے میں کوئی تذکرہ نہیں آتا کہ کوئی اللہ کی طرف آنے کی، انابت اللہ، رجوع اللہ، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی، اللہ کی طرف کوئی بات ہی نہیں ہے. تو جب کوئی بات ہی نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ولیکن قست قلوبہم، دل ہمارے ہو چکے ہیں مردہ، اتنے سخت ہیں کہ ہم پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کر رہی. اللہ کا کلام اثر نہیں کر رہا. کوئی سامنے ہم ڈائریکٹ اللہ کی نشانیوں سے جب گزر رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے تو ہم ان سے اعراض کرتے ہوئے گزر رہے ہیں. ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ اللہ کی یہ نشانی ہے، اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، ہم ہوش ہی نہیں لے رہے کسی طریقے سے. تو پھر نتائج کے لیے تیار رہیں، پھر تو آگے عذاب ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قوم کو سب کو ہدایت دے، سمجھ دے، اور اللہ سے رجوع، اللہ سے تعلق ہم کسی طرح کے جڑنے کے قابل بن سکیں.